حافظ صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ سے ہم سوال پوچھیں گے اور آپ نے ان کے جواب دینے ہیں. جی انشاءاللہ. تو سر پلیز اوور ٹو یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. منزل نمبر 3، پارہ نمبر 14، سورت نمبر 15، سورہ حجر. یہ سورت مکی ہے. اس سورت کی کل آیات 99 اور رکوع 6 ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین بیان کیے ہیں. ایک قرآن مجید کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے، 2 مظاہر فطرت کی نشانیاں، 3 تخلیق آدم علیہ السلام، 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے، 5 لوط علیہ السلام کی آمد، 6 اقوام کے آثار سے تنبیہ. پاؤ نمبر 1 آیت نمبر 85. اس آیت کا پہلا حرف واو ہے. واو پورے قرآن مجید میں 2556 مرتبہ ہے. واو کے اوپر زبر ہے. زبر پورے قرآن مجید میں 53243 مرتبہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اس رکوع میں سے جو آیت پڑھی ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، اس آیت کا ترجمہ سنائیں. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ہرگز نہ آپ کی آنکھیں درازیں کریں اس چیز کی طرف کہ ہم نے فائدہ دیا اس کے ذریعے سے کئی قسم کے لوگوں کو. واخفض جناحك للمؤمنين، اور آپ پھیلا دیجیے اپنا بازو مومنوں کے لیے. وقل إني أنا النذير المبين، اور آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں ظاہر. كما انزلنا على المقتسمين، جس طرح ہم نے نازل کیا تھا قسمیں کھانے والوں پر. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ بیوٹیفل سر. کمال. سر کتنے نمبر دیں گے 100 میں سے کتنے ہیں سر؟ میری تو یہ عادت ہے، بہت سارے مدارس میں امتحان بھی لیتا ہوں نا جی. اس طرح کا کوئی بھی باصلاحیت بچہ ہو تو اس کو تو پھر مکمل سے بھی زیادہ نمبر. بیوٹیفل سر، یعنی کہ 110 ہو گئی یہ تو نمبر. حافظ صاحب سچی بات ان کو تو آپ یوں کہ ان کے کوئی نمبر نہیں، ان کے کوئی نمبر نہیں. یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کہنا ہے نا انشاءاللہ العزیز ہر حافظ کو اقرا ورتقی، انشاءاللہ جنت میں آپ کا مقام. ہم نے آپ کو نہیں کہنا یہ آپ قرآن پڑھتے جائیں ٹھہر ٹھہر کے، جہاں قرآن مکمل ہوگا وہ آپ کا مقام ہے. ایسے ان کے نمبر جو ہے نا وہ بلا حساب. اللہ اکبر. بیٹا بیوٹیفل. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ جی میں نے الحمدللہ اپنا جو حفظ مکمل جو کیا تھا تو میں نے اپنے قاری صاحب سے 7 مہینے میں الحمدللہ حفظ کیا تھا پورا. ماشاءاللہ اتنی سپیڈ میں 7 مہینے میں الحمدللہ. سر یہ کمپیوٹر سے بھی کوئی آگے کا لیول ہو گیا یہ تو سر. بہت ہی اور الحمدللہ. پھر یہ 4 مہینے میں الحمدللہ یہ پورا کورس کیا ہے، ترجمہ اور آیت نمبر. کیسے بیٹا دل میں آیا آپ کے یہ؟ کیسے آپ نے سوچا کہ مجھے یہ بس کرنا ہے؟ الحمدللہ یہ سب اللہ کی توفیق سے کہ اس نے مجھے اس علم کے لیے چنا ہے، اتنے بہترین علم کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، متفق علیہ، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے
کہ اس نے مجھے اس علم کے لیے چنا، اور یہ میری اپنے شوق بھی تھا، ایک لگن بھی تھی، اور ماں باپ کے ساتھ سرپرستی بھی تھی، اور استاد کرام کی دعائیں الحمدللہ. بس یقیناً یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین، ان کا ادارہ سر یہ ان کا ادارہ، یہ ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. ماشاءاللہ یہ بچہ میرے سننے میں ہے، یہ بلوغ المرام بڑی جامع کتاب ہے حدیث کی، یہ اس کا بھی حافظ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکمل یاد کی ہے. تو حافظ صاحب کیا پلان ہے آگے، کیا کرنا ہے، کیا سوچا ہوا ہے کہ مجھے یہ بننا ہے؟ بیسیکلی میرا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا علم حاصل کر میں نے دنیاوی شہرت حاصل کرنی ہے یا میں نے دنیا کے پیچھے پڑھنا ہے. دیکھیں ایک امام صاحب کا قول ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک صغائر گناہ ہے اور ایک کبائر گناہ ہے. صغائر گناہ کی توبہ لازم نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ معاف بھی کر دے، لیکن کبائر کی لازم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ کبائر گناہ میں ایک یہ گناہ ہے کہ انسان صرف تعلیم حاصل کرے اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا مشن وہی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مشن ہے. اس طرح وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ مستقبل میں میرا یہی مشن ہے، اور اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس پر استقامت رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ بڑا کمال کا ان کے جذبات ہیں، بیوٹیفل سر. اور بڑا زبردست ہدف ہے، اتنا اعلیٰ ہدف مقرر کیا یہ انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جی. وہ کہتے ہیں ہدف ایسے مقرر کرو، مثلا آپ نے ایک گن بنائی ہے کہ اس کی گولی 3 کلومیٹر تک مار کرے گی، جی. آپ ہدف بنائیں 10 کلومیٹر، پھر 3 کلومیٹر پہ یہ اثر کرے گی. اگر آپ پہلے کہیں گے 3 کلومیٹر تو یہ 1 کلومیٹر رہ جائے گی. ماشاءاللہ اتنا بڑا اس کا ہدف ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. ہماری دعا ہے ان کی طرح ان سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے. یقین انشاءاللہ یہ ایک بڑا ہدف قبول کرے. انشاءاللہ.